آج لوگ بہت یہ کہتے ہیں جناب، اس طرح کے بھی لوگ مارکیٹ میں آ گئے، کہتے ہیں جناب اگر ہم مر جائیں گے، مر کر مٹی میں مل جائیں گے، پھر ہمیں کون پوچھے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ایسی جگہ پر جا کر گریں گے۔ بعض مذاہب والے اپنے بندوں کو مرنے کے بعد جلا دیتے ہیں کہ راکھ ہو جائیں گے، پھر کون پوچھے گا۔ بعض لوگ پرندوں کے آگے ڈال دیتے ہیں، چرند کھا جائیں گے، پھر کون پوچھے گا۔ بعض لوگ سمندروں میں پھینک دیتے ہیں اپنے مردوں کو بے دردی کے ساتھ، ڈوب کر مر جائے گا، گل جائے گا، مچھلیاں کھا جائیں گی، پھر کون پوچھے گا۔ یہ سارے نظریات مات پڑ جاتے ہیں۔ جس رب نے ہماری صورت میں انسان بنایا ہے، وہ رب چاہے تو دوبارہ اسی صورت میں پیدا کر سکتا ہے۔ جس رب نے یہ زمین و آسمان بنائے ہیں، وہ چاہے تو سینکڑوں زمین و آسمان ایسے بنا سکتا ہے۔ جس رب نے ہمیں رات میں چاند عطا کیا ہے، وہ چاہے تو اسی آسمان پہ سینکڑوں چاند چمکا سکتا ہے۔ جس رب نے ہمیں سورج کی دے کر روشنی مہیا کی ہے، وہ چاہے تو چاند سے بھی روشنی مہیا کر سکتا ہے۔ وہ رب قادر مطلق ہے، ہم کس سے مقابلہ لے لے ہیں؟ اعلیٰ کل شیء قدیر سے۔ دیکھیں واقعہ سنیں، ایک بادشاہ تھا، جب مرنے لگا نا، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا مال متاع بہت ہے، بیٹا جب میں مرنے لگوں نا تو معاملہ یہ ہے کہ قبر میں دفناؤ تو حساب و کتاب ہوتا ہے، تم نے ایک لوہے کا تابوت بنانا اور تابوت بنا کر ایک کمرے میں مجھے لٹکا دینا، تاکہ قبر میں میرا حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا، میں قبر میں جاؤں گا تو حساب و کتاب ہوگا۔ اب مت ماری گئی، عقل چھوٹی سوچ۔ یہی لوگ آج کل دہریے قسم کے، الحاد پسند، ملحد قسم کے، ایتھسٹ لوگ اس طرح کے قوانین لا کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ جناب دسو، اسلام ادھر تو کوئی نہیں سبق دیتا۔ اور بندہ خدا اللہ رب العزت نے انسان کے جب چھیچڑے، اس کا گوشت پوست سب گل سڑ جائے گا، ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اس کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر عجب الذنب رکھا ہے، ایک جز رکھا ہے جو مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتا، اس کو جز لا یتجزا کہا جاتا ہے۔ رب کائنات دوبارہ قیامت والے دن اسی جز سے انسان کو دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ اس کو پتا ہے کون سا گوشت کدھر گیا، کون سی ہڈیاں کدھر بکھر گئیں، وہ کن فرمائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ اس کی حکمت عملی ہے۔ ہم کس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ رب وحدہ لا شریک سے۔ ہماری اوقات چھوٹی، ہماری حیثیت چھوٹی، ہم مٹی سے بنے ہوئے، ہماری ابتدا نپاک، ہمارے زندہ رہنے میں ہمارے پیٹ میں نپاکی، مرنے کے بعد گل سڑ کر پھٹ جانے کے بعد نپاکی، کتنی بدبو ہے، پھر بھی اکڑتے ہیں اور اس رب سے مقابلہ کرتے ہیں۔ خدا را ہم اپنے بارے میں غور کریں، کس رب سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس بادشاہ نے کہا بیٹا میرا لاش ایک تابوت میں رکھ دینا اور تابوت کو کسی کمرے میں لٹکا دینا۔ وہ بال بچے تھے، باپ کی وصیت پر عمل کر کے بادشاہ اس کو ایک لوہے کے تابوت کے اندر، اس کی تابوت کو لوہے کے ایک کیبن کے اندر رکھا اور اس کو لٹکا دیا۔ بچے ساتھ والے کمرے میں سو رہے تھے، ان کو آواز آئی، بھاگے بھاگے آئے، تابوت کو نیچے اتارا، دیکھا لوہے کے تابوت میں جو آگے بادشاہ کے لاش کا تابوت تھا، وہاں پر اتنا بڑا اژدہا سانپ اس کے منہ پر ڈنگ مار رہا ہے۔ بیٹے گھبرا گئے کہ باپ کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا، اور سانپ اندر گیا تو گیا کیسے؟ بالآخر انہوں نے تابوت کھولا، سانپ کو نکالا، مارا، پھر دوبارہ بند کیا، لوہے کے تابوت میں بند کیا، لٹکا دیا۔ اگلے دن پھر یہی آواز آئی، پھر بھاگے بھاگے آئے، اب اس سے بھی بڑا سانپ بادشاہ کے جسم کے ساتھ چپٹا ہوا تھا۔ پھر دوبارہ انہوں نے سانپ کو نکالا، مارا، پھر بند کیا، پھر لٹکا دیا۔ ایک رات گزری، دوسری رات دیکھا تو اب چیخو پکار کی آواز بہت زیادہ زہریلی تھی۔ بھاگے، جا کر تابوت اتارا، لوہے کا تابوت بند ہے، باہر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ باپ کا جو جسم کا تابوت تھا اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے پکڑا اور جا کر مٹی میں دفن کر دیا۔ ان کو پتہ چل گیا کہ عذاب برحق ہے، کہ بندہ یہ نہ سوچے کہ جو جہاز میں مرا چھیترے چھیترے ہو گئے اس پر عذاب نہیں ہوگا۔
جس کو مچھیاں کھا گئیں، جانور کھا گئے، اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا بظاہر جسم ہے، ہمارا جسم گل سڑ جائے، ضائع ہو جائے، لیکن رب قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو حساب و کتاب فرمائے تو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو لہذا جب مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر نافرمانیاں کیوں کرتے؟ پھر اس کی نافرمانیاں کیوں کرتے؟ آئے دن ہم نافرمانیوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک زبان کی بے لگامی، دوسری جہالت، یہ نہیں پتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ بھی نہیں ہمیں پتا۔ اور پھر نیکی کسے کہتے ہیں؟ ہم جناب قسمیں کھا کھا کر اگلے بندے کو غلط کام پر چلا رہے ہوتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ خدا را سوچیں، ہم اپنے بارے میں غور کریں۔